کہ میرے دشمن سامنے ہوں تو میں عید کے دن دشمن کی کیفیت کو نہ دیکھوں۔ میرے حضور فرماتے ہیں سل من قطعک واعف عمن ظلمک، اپنے رشتہ داروں کے ہاں ان کے پاس تم جاؤ۔ آج کا دن وہ ہے جس میں محبتیں بانٹنے کا دن ہے۔ اگر کسی نے زیادتی کی ہے تو اس کی زیادتی کو بھول جاؤ۔ تم یہ دیکھو میرا رب بھی تو کتنا کریم ہے، وہ تو ہمارے گناہوں کو دیکھ کر بھی ہمیں معافی کا حکم دیتا ہے، تو کیوں نہ میں اور آپ بھی اللہ کے حضور یہ کہیں کہ مولا اگر تو ہمیں معاف کرتا ہے لاکھوں گناہ دیکھ کے تو یہ میرے عزیز کی تو ایک خطا ہے، میرے رشتہ دار کی تو ایک خطا ہے، کیوں نہ میں آج اس کے سامنے خود جھک جاؤں۔ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے کسی کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتا ہے اللہ ہمیشہ اسے عزتیں عطا فرما دیا کرتا ہے۔ یہ مت بھولو کہ آج میرے حضور نے قسم کھا کے کہا، فرمایا جو شخص کسی کے سامنے جا کے معافی طلب کر لے وہ کبھی بھی اپنی عزت میں کمی محسوس نہ کرے، کیونکہ میرا رب اس کی عزت میں کبھی کمی کرتا نہیں۔ میرے حضور نے قسم کھائی، فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم کسی کے سامنے جا کے اپنے آپ کو جھکا دو، اپنی تکبر اور انا کی کیفیت کو توڑ کے اس کے سامنے معزت کا جملہ بول دو، تو خدا کی قسم میں محمد عربی ہو کے کہتا ہوں اللہ تمہاری عزت میں کبھی کمی نہیں فرمائے گا۔ آج ہمارے دلوں کے اندر اتنی عداوتیں، اتنی قدورتیں، عید کے ایام بھی آ جاتے ہیں ہم اپنے عزیز کے گھر کی چوکھٹ پہ قدم نہیں رکھتے، کہتے میرے ساتھ اس کے وہ عداوت ہے، اس نے فلاں جگہ پہ مجھے یہ جملے کہے تھے۔ میرے حضور فرماتے ہیں جو شخص کسی کو معاف کرنے کی کیفیت کو پیدا کر لیتا ہے میرا مالک کل قیامت کے دن اس بندے کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اے بندہ مومن آج کا دن محبتیں اور الفتیں بانٹنے کا دن ہے، نہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ وہی بغض کی کیفیات، وہی اناد کی کیفیات۔ رشتہ داروں کے دروازوں پہ جائیں، غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، یتیموں فقیروں کے سروں پہ دست شفقت پھیریں۔ میرے حضور فرماتے ہیں جو شخص کسی یتیم کے سر پر دست شفقت رکھتا ہے جتنے بال اس شخص کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اللہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا کرتا ہے۔ آج کے دن فقط جانور قربانی کرنے کا نام نہیں ہے قربانی، آج کے دن ہمارے دلوں کے اندر اگر تو تکبر کا بت ہے تو اسے توڑنا ہوگا، اگر ہمارے دل کے اندر ظلم و ستم کی کیفیات پائی جاتی ہیں تو اسے توڑنا ہوگا۔ آج کے دن ہمیں ان مظلوموں کو بھی یاد رکھنا ہوگا جو فلسطین کے اندر، جو برما چچنیا بوسنیا کے اندر، جو کشمیر کے اندر کٹے پھٹے انسان ہیں جن پہ ظلم و ستم کی چکی آج پورے مسلط ہوئی ہے۔ اے بندہ مومن اگر آج ہمارے دلوں کے اندر سے انس کی کیفیت، محبت کی کیفیت، الفت کی کیفیت ختم ہو گئی تو مت بھولنا یہ لمحات ہمارے اوپر بھی آ سکتے ہیں۔ آج کے دن ان کے لیے دل سے دعائیں کریں، غریبوں فقیروں مسکینوں یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کی کیفیت کو پیدا کریں، اپنے دلوں کے اندر مال کی ہوس کو چھوڑ کے آج گوشت یار ساری زندگی ہم کھانا کھاتے ہیں نا، آج کے دن پہلے ابتدا میں کیا تھا میرے حضور کا فرمان سنیے، صرف 3 روز تک قربانی کا گوشت کھانے کی اجازت تھی، 3 روز سے اوپر قربانی کا گوشت کھانے کی کسی کو اجازت نہ تھی۔ پھر میرے حضور نے جب دیکھا کہ پہلے غریب تھا، بدأ الاسلام غریباً وسیعود کما بدا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حضور فرماتے ہیں اسلام کی ابتدا غربت سے ہوئی اور اختتام بھی اس کا غربت پہ ہوگا۔ ابتدا میں اسلام غریب تھا، مسلمان غریب تھے تو چند لوگ قربانی کرتے تھے، تو میرے حضور فرماتے تھے اتنا گوشت کوئی نہ رکھے کہ 3 دن سے زائد کوئی استعمال کر سکے، یعنی غرباء کے اندر فقراء کے اندر تقسیم کر دیا جائے۔ لیکن اس کے بعد حکم ہوا کہ اب مسلمانوں کے اندر تقویت آ گئی ہے، اب کثرت سے لوگ قربانی کرنے لگے ہیں، فرمایا اب اس سے زائد بھی تم رکھ سکتے ہو، لیکن مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے قربانی کا کہ میں نے گوشت کرنا ہے۔ قربانی کے لوازمات میں سے جو ایک اہم ترین امور میں سے ایک امر ہے وہ یہ ہے کہ جس شخص کی نیت گوشت کی ہو اس بندے کی قربانی قبول ہی نہیں ہوتی۔ جو شخص یہ نیت رکھتا ہو نا کہ چلو میں حصہ ڈال لیتا ہوں گوشت آ جائے گا، اس شخص کی قربانی نہیں ہوتی۔ اس کا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے؟ صرف اس اکیلے فرد کو نہیں ہوتا، 7 افراد ہیں ایک جانور کے اندر، ان 7 کی قربانی نہیں ہوتی۔ اے بندہ مومن اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے اس کا اجر بھی مل جائے
جب جانور ذبح ہو جائے گا، قربانی ہو جائے گی، گوشت تو تجھے ملنا ہی ملنا ہے، اپنی نیت کو تو صاف رکھنا۔ نیت کا مقصد اللہ کی رضا جوئی ہونے چاہیے، نہ کہ گوشت ہونا چاہیے، نہ کہ کوئی مال اکٹھا کر کے جمع کر کے رشتہ داروں میں اس چیز کو واضح کرنا کہ بھائی بڑا میں امیر ہوں، میرے پاس اتنا بڑا جانور ہے، میں نے ذبح کر دیا۔ اگر جانور کے گلے پہ چھری چلاتے ہوئے بھی یہ کیفیت تیرے اندر موجود ہے نا، تو اس سے بہتر تھا تو قربانی نہ کرتا بندہ مومن۔